اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ اس ارشاد میں ہر طرح کے معاہدے شامل ہیں۔ اگر صلح کا معاہدہ کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ نہ ہو تو پھر صلح جائز نہیں، کیونکہ یہ فریضہ جہاد کے خلاف ہے۔ عادات کے بارے میں یہ ادب بھی اسوہ حسنہ سے معلوم ہوا کہ عہد نامے کی 2 نقلیں ہونی چاہیے تاکہ ہر فریق کے پاس ایک ایک کاپی محفوظ ہے۔ ایک بات یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ جب معاہدہ ہو جائے تو دونوں فریقوں کے ذمہ دار افرادان دستاویز پر دستخط کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار جس شخص نے ظلم کیا اس پر جس سے معاہدہ ہو چکا، یا اس کے حق کو نقصان پہنچایا، یہاں اس کو تکلیف دی اس کی طاقت سے زیادہ، یا اس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لے لی، تو میں اس سے قیامت کے دن جھگڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ اس ارشاد میں ہر طرح کے معاہدے شامل ہیں۔ اس سے مراد وہ معاہدہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایمان و اطاعت کے سلسلے میں کیا ہے۔ وہ معاہدات بھی شامل ہیں جو 2 فرد کریں، جیسے شادی بیاہ کا معاہدہ اور خرید و فروخت کا معاہدہ، اور وہ معاہدے بھی داخل ہیں جو 2 قومیں کرتی ہیں، لہذا بین الاقوامی معاہدوں کی پابندی بھی لازم ہے۔ اسلام سے قبل بھی لوگ آپس میں معاہدے کیا کرتے تھے اور عموماً ان کو توڑنا بڑی بہادری اور جرأت کی بات سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدات فرمائے وہ معاہدات کی تاریخ میں مثالی معاہدے تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان معاہدات میں بنیادی معاہدہ وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے نام سے بہت مشہور ہے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، اس کے ساتھ ایک گاؤں آباد تھا، اس وجہ سے اس کا نام حدیبیہ ہوا۔ یہ علاقہ مکہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ہے اور اکثر حصہ اس کا حرم میں ہے، لیکن کچھ حصہ حرم سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے جب یہاں پہنچے اور آپ کے ساتھ کوئی تقریباً 1500 انصار مہاجرین صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور یہ واقعہ 1 ذی القعدہ 6 ہجری کا ہے۔ جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش مکہ یہ سمجھے کہ آپ جنگ کرنے آئے ہیں۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہ قریش کو آگاہ کر دے کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ وہ عمرہ کرنے کے ارادے سے ہیں۔ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ مسلمانوں کو یہ افواہ پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے قصاص عثمان کے لیے موت تک لڑنے کی بیعت کی، جو کہ بیعت رضوان کہلاتی۔ قریش کو جب بیعت کی خبر ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رہا کر دیا اور سہیل بن عمر کو صلح کا پیغام دے کر بھیجا۔ طویل گفتگو کے بعد ایک معاہدہ تیار ہوا جو کہ صلح حدیبیہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھنے کا حکم دیا اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی۔ عرب میں قدیم دستور یہ تھا کہ وہ بسم اللہم لکھا کرتے تھے، اسی وجہ سے سہیل نے کہا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں جانتا۔ قدیم دستور کے مطابق بسم اللہم لکھو، چنانچہ یہی لکھا گیا۔ پھر جب آپ نے اپنے نام محمد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ لکھوایا تو پھر سہیل نے کہا ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم میری تکذیب کرو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں تو ہرگز نہیں مٹاؤں گا۔ پھر آپ نے خود مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا۔ معاہدہ لکھنے کے آداب میں اسوہ حسنہ سے یہ مثالیں ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ معاہدہ کی شرائط میں سے ہر شرط خوب توجہ کے مقابل ہے۔ ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ قریش کا جو شخص بغیر سرپرست کی اجازت کے مدینہ جائے گا وہ واپس کیا جائے گا اگرچہ وہ مسلمان ہو، اور جو شخص مسلمانوں میں سے مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ کہ اس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بغیر حج و عمرہ کیے مدینے واپس جائیں گے اور آئندہ سال صرف 3 دن مکہ میں رہ کر عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ لائیں گے اور تلواریں بھی نیام میں ہوں گی۔ اور یہ بھی شرط تھی کہ قبائل عرب کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ فریقین
میں سے جس کے ساتھ چاہے معاہدہ کر لیں۔ یہ شرائط ہر مسلمان کی کمزوری پر دلالت کرتی تھی، بلکہ بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں کچھ بوجھ بھی محسوس ہوا، لیکن اس معاہدے کے بعد پیش آنے والے مفید نتائج نے ثابت کر دیا کہ معاہدہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا اہم واقعہ تھا جو مسلمانوں کی آئندہ کامیابیوں کا صلہ بنا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس ہوئے تو راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں اس صلح کو فتح مبین کہا گیا۔ اس معاہدے سے بطور اسوہ حسنہ یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کے سربراہ اگر کافروں سے صلح کا معاہدہ کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کا نفع سمجھیں تو صلح کر لینا جائز ہے، اور اگر صلح کا معاہدہ کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ نہ ہو تو پھر صلح جائز نہیں، کیونکہ یہ فریضہ جہاد کے خلاف ہے۔ اس معاہدے سے ایک اصول یہ بھی معلوم ہوا، کافروں سے معاہدے کے وقت بلا معاوضہ اور معاوضہ دے کر اور معاوضہ لے کر تینوں طرح معاہدہ کرنا جائز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد یہود مدینہ سے معاوضے لیے اور دیے بغیر معاہدہ فرمایا۔ اسی طرح معاہدہ حدیبیہ میں بھی معاوضے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارے نجران سے جو معاہدہ فرمایا اس میں مال لینے کی شرط ٹھہرائی۔ اس معاہدے میں یہ تھا کہ اہل نجران ہر سال 2000 یمنی چادروں کے جوڑے دیں گے، 1000 سفر میں اور 1000 رجب میں، اور غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی نصف کھجوریں دے کر صلح کا ارادہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ معاہدے میں معاوضے کی تینوں صورتیں جائز ہیں۔ معاہدات کے بارے میں اسوہ حسنہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ معاہدات کو لکھوا لینا چاہیے، جیسا کہ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا حکم موجود ہے۔ مزید یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف کسی بات پر معاہدہ نہ کیا جائے۔ جب اہل نجران سے معاہدے کے وقت خلاف اسلام شرائط پیش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ماننے سے انکار فرمایا اور معاہدہ نجران میں یہ لکھوایا کہ ان پر پابندی ہوگی کہ یہ سود نہیں لیں گے، اور جو سود لے گا وہ معاہدے سے خارج ہو جائے گا۔ معاہدات کے بارے میں یہ ادب بھی اسوہ حسنہ سے معلوم ہوا کہ عہد نامے کی 2 نقلیں ہونی چاہیے تاکہ ہر فریق کے پاس ایک کاپی محفوظ رہے، جیسا کہ صلح نامہ حدیبیہ کی ایک کاپی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی اور دوسری کاپی سہیل بن عمرو کے پاس رہی۔ معاہدات کے لیے ایک بات یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ جب معاہدہ ہو جائے تو دونوں فریقوں کے ذمہ دار افرادان دستاویز پر دستخط کریں، جیسا کہ حدیبیہ میں بہت سارے صحابہ نے دستخط کیا تھا اور دوسری طرف بھی بہت سارے مشرکین نے اس پر دستخط کیے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی معاہدے فرمائے ان میں یہ بات بھی نمایاں ہے کہ آپ نے معاہدات میں انسانی حقوق کا خوب خیال رکھا ہے، ہر علاقے کے شہریوں کو بنیادی حقوق عطا فرمائے، مذہبی حقوق بھی دیے۔ چنانچہ معاہدات میں عقیدوں کی آزادی رکھی جاتی ہے، کسی شہری کو اپنا مذہب چھوڑنے اور اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ عبادات کی آزادی دی گئی اور ثابت کیا کہ اسلام کے زیر سایہ رہنے والے غیر مسلموں کی عبادات گاہیں بالکل محفوظ رہتی ہیں۔ جیسے معاہدہ نجران میں یہ بات شامل تھی کہ اہل نجران کی جان و مال، مذہب، عبادت گاہیں اور ان کے راہب محفوظ رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے معاہدہ فرمایا ان کے معاشی اور تجارتی حقوق کا بھی خیال رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے آداب کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا میں یہ معاہدات امن و سکون اور باہمی اعتماد کا ذریعہ بنے اور آخرت کی فلاح کا سبب بنے۔ آمین۔